کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے. کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ پردہ رہتا تھا، ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے. جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہو. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں. ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں. عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیات. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا نہیں شروع ہو جاتا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں. اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے. اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانہ اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانہ پیشاب ہو رہی ہوں. میرے محبوب نے ہر وقت میں فکر کو، حضور نے زندگی اس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی. فرمایا بیویوں جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلے پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے. اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے. ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی، ہر شخص کے حصے میں. رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے. ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا. یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا. ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا،
آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کون ہے یہ بی بی, کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میری اماں ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں, چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے. یہ داستانیں نہیں. ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو. واقعہ سنیے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا. جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں, وہ امام زرقانی نے لکھا ہے, ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت, سادی عورت. اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا, توجہ ہے میری بات پر, سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا, معاشرتی ماحول, تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا, بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی, وہ آیا کی اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے. جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ اسکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے, دودھ ڈال دیتی ہے, کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے. بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی. یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی, پالا کرتی. تو بتانا دائی کی, آیا کی, میں مثال دے رہا ہوں, اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں, لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا. جناب آمنہ نے انہیں کچھ, ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا, معنی ہو سکتا تھا. آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے, بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتی. لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی, اس طرح کی عزت دی, اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو, رسول پاک کھڑے ہوئے, نبی پاک. میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں, میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے, واعظین سے, پیروں سے, مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا, جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنے جیسے لوگوں سے, اچھے علماء کی بات نہیں کرتا, کبھی سوال کرو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا, والد آ جائے, بندہ اٹھ کے کھڑا ہو. لیکن رسول پاک نے عزتیں دی, وقار دیا. جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے, اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی. اور جناب ابو ہریرہ فرماتے جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے. حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا, وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں. اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے, زبان میں بعد میں آتا ہے, آنسو پہلے آتے ہیں. اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے, ایک حسن. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی. ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے, ایک عروج کا ہوتا ہے. عروج کے زمانے میں بڑے تعلق, بڑے رش, بڑی باتیں. اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا, فوجوں کی فوجیں آتی. ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی, گلیاں بھی بھری, 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا, جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پردم نہیں ہوتی, بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا, حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا, اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا, یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے, مہربانی کر, خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما. کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا. 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے. تو میرے جیسا آدمی تو ویس کو سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب, کالر ٹھیک کر لو, دستار سیدھی کر لو, کیا بات. اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے. لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا, رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 10,000 آدمی کھڑا ہوا, حضور رو پڑے اور اتنا روئے
کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی. جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی. حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی. آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے, پھر نماز مکمل ہوئی. جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی, آپ آئے ہیں رونا شروع کر دیا. تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی, وہ مقام دیکھا, تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی. ماں کی یاد, رشتوں کو وہ عزت دی, وہ وقار دیا, وہ حسن دیا. کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا. میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی. میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے, دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی, میں نماز پڑھانے آتا, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا, سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا. وہ پڑھتا سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات کو سننا, تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا, پہلے ماں کی بات سن کے آتا, میں چھوڑ دیتا نماز. وقار دے دیا, وقار, وہ حسن بخشا, وہ توانائی بخشی. عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس, صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی, میلہ لگا ہوا تھا. ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا. وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا, لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا, جھڑکا, کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی, میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو, اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی, درود پڑھتی, میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی, اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبیں کھول دے. کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی, آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی. نبی پاک صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں, دیانتدار ہیں. اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں, وہ سب سے پاکیزہ ہیں. میں سننے لگی تعارف, آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے, قحط آ گیا, حالات بگڑ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے, ہمیں ضرورت بھی ہے, اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ. نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے, میں نہیں کہتا کسی سے جا کے, جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا, میں نہیں کہوں گا. مصطفیٰ نے تو نہیں کہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا, میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں, پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں, حضور نے قبول کر لیا. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, میسرہ ان کا نام تھا. جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا, فرمایا ایک 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, فرمایا ذرا غور کرنا, میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا. وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا. جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو وکھیاں ہی تک لئیاں, تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناساں لگ پئیاں, ذرا جا کے نا تلاوت کرنا مجھے دکھ. اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا. میں سنتی ہوں کہ کردار کے, افکار کے, نظریات کی عظمت کے بلند و بالا, وہ جیسے کہیں ویسے کرنا. اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی, فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا, جو وہ کہہ دے سو کر جانا. غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا, باتیں میں نے سن لی, لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی, میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی, ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا, ان کے ساتھ جو رہے گا. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے, تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے. مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میسرہ کہتے میں گیا, تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے
تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی عزا کی منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر رہے، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سر کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہے مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح، بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے، اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے۔ اور بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی،
अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता। और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। कहा महबूबा जब मैं तेरी हूं तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खदीजा कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पाबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे और जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। बस ठीक है, जिस हाल में महबूब राजी है, कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं। आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा। ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार, जब तेरे आते हैं तो रोटियां जल्दी पकती हैं, जब मेरे आते हैं तो बीमारियां बड़ी होती हैं, तेरे मेरे का झगड़ा। आओ मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम का भी हाल देखो। हजरत हलीमा सादिया मिलने आई, शादी को कुछ दिन गुजरे तो हलीमा सादिया मिलने आई। हजरत हलीमा सादिया सगी अम्मा नहीं, रजाई अम्मा है। यहाँ तो सगी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती, सगी अम्मा। और वो बहू सोचती नहीं बात करते हुए, सोचती नहीं, वो सोचती नहीं कि किसके बारे में बात कर रही है, उसे पता ही नहीं कि तुझे तो पला पलाया ये मिला है ना। कभी इसकी अम्मा से पूछ उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, उससे पूछ किस दिक्कत में, किस आजमाइश में इस बच्चे को परवान चढ़ाया है। तू आज मालक बनी है तो तू रंग ही बदल गई है। और बच्चा भी बीवी के साथ मिलकर के अम्मा की गिबत करता है, सोचता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, इसे ख्याल ही नहीं आता। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ है। जब तशरीफ लाई तो मुस्तफा करीम ने फरमाया खतीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती है मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े लेके दिए। और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफा की अम्मा है, पहली दफा आई है, थोड़ा सा तोहफा ना दे दूं। मैंने कहा जैसे मर्जी। हजरत हलीमा कहने लगी तो जनाब हलीमा सादिया को 40 बकरियां और एक ऊंट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके माली बनी है ना आज, जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है। असल नेकी उस अम्मा की है जिसने तेरे सर पे ये सरताज रखा है, और तू उस माँ को ही भूल गई है। और शिकवा बहू से नहीं, शिकवा उस बेटे से है, बेटे से है जो अलहदा भी होने लगा था तो अम्मा से अलहदा हो गया है। इसने सोचा ही नहीं कि माँ के हाथ उठ जाए तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों से कि पीछे हट जाओ, माँ और बाप औलाद के लिए जो मांगेंगे मैं फौरन अता करूंगा, तुझे पता ही नहीं। और उधर रसूल पाक का क्या हाल है, कहते हैं वो तेरे रिश्तेदार हैं, तेरे बहन भाई हैं, तू जा मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ आऊंगा, तू मिल उनसे, मैं नहीं मिलता, मैं साहब होता हूं, मेरा उनसे क्या लेना देना। हजरत खदीजा के भाई नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हयात नहीं थे, 2 बेटे थे हजरत खदीजा के, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हो और पिछले खामन से हो, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे। और जागो और सुनो, अल्लाह करे हजरत खदीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खदीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी। समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे, सुबह अदब समझा जाता था। और मैं एक जुमला आगे बढ़ा के कहूंगा, मैं कहूंगा अम्मा जी आप तो मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक फरमाती है ना, हमारा तो अकीदा ये है कि मुस्तफा सो जाए तो जिब्रील भी नहीं जगा सकते, वो भी नहीं आ सकते, वो भी हाथ बांधे खड़े हैं कि मौला कैसे जगाऊं। हजरत जिब्रील भी नहीं जगा सकते। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं थी मदीने में के हजरत खदीजा के विसाल, मैं मदीने में हुजूर के घर में थी, नबी पाक मेरे घर में मौजूद थे और सैयद आलम सोए हुए थे। हजरत खदीजा के पिछले खामंद के बेटे जनाबे हाला आ गए और वो मस्जिद में आके बोले, मस्जिद में तवज्जो करना, मस्जिद में बोले, उन्होंने मस्जिद में आके पूछा कि नबी पाक कहाँ है।
مسجد میں. جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے. حضور طامت سمیٹی, فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے, میرا حالہ آ گیا ہے, میرا حالہ آ گیا ہے, ختیجہ کا بیٹا آ گیا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے. فرمایا حالہ آیا ہے, بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے. اور یہ تو حالہ تھے نا, بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے سب سے, ان کا نام ہند تھا. اور حضرت ہند سے کو بندہ تعارف پوچھتا نا, نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, حضور کا مکھڑا کیسا تھا. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تیاک مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بریاں. یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا, یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے. وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کے جلوے کیسے. وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے. کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو, ہند بڑے راضی رہتے ہو, تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں, راضی کیسے نہ رہوں. میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے, بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے, ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے, اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے. میں راضی کیسے نہ رہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار, ان کے رشتے. کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا. ایک دن ایک بوڑھی آ گئی دروازے پہ, اس نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے. حضور سید عالم نے قریب بٹھایا, دیر تک حضور باتیں کرتے رہے, دیر تک گفتگو ہوتی رہی. فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا. عام سے آپ اس وقت آتے نہیں تھے, حضور کے آرام کا وقت, اضافی وقت دیا نبی پاک. اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے. اور پھر ایک غلام سے, حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ صاحب جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی, تحفے بھی, انفرادی ملاقات. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے, حضور اب آرام کر رہے ہیں. فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے, آپ نے بڑا اعزاز دیا, دروازے تک چھوڑنے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں, اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے, نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی. فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی, قدموں پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی, اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں, تصورات ہیں. فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک رو دیے, اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا, میں معذرت چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں, اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے, زیادہ پیار کیا ہے, ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے. ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے, روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے, یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے, یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے, جناب خدیجہ کی سہیلی. فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی, خدیجہ اسے وقت دیتی تھی, پاس بٹھاتی تھی, کھانا کھلاتی تھی, دکھ سکھ سنتی, اور تھوڑی غریب ہے, جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی. دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے, گفتگو کی, جاتے دفعہ تحفہ دیا, اس لیے کہ حسن العہد من الایمان, اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اچھے طریقے سے عہد نبھانا, تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ. پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر. اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے, کئی کے دن وہاں رہتے. پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی تاثیر ہے. جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کامتے ہوئے گھر آئے, زملونی مجھے چادر اڑاؤ, چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر دی, بیٹھ گئے. کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے. ایک اور بسم ربک الذی خلق, یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں. حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں,
رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی میں ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے، پلٹ کے آئے، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے، یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھیں، آزمائشیں دیکھیں۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا، شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ بھئی جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی
کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے. لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. کہ حضور میں نے نہیں جانا. 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا. آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی. 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی. او بھائی، ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے. ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ. اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا. سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا. 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا. بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی. ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے. قربان جاؤں، آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں. کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے. کریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے. حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی. وقت وصال آیا، حضور کو بلایا. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے. صاحب ابن شام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. یہ کہہ کے رونے لگی. نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی. وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے. یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہوتا. خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے، اکثر حضور بیان کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں، کیا مقدر ہے خدیجہ کی. کہتی ہے کہ نہ میں نے کہا ذرا بات تو کروں. کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا. کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی. میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا ہے مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دوں. تو ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ بچ کے، بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے. کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد کے بات نہ کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا، اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے.
وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا۔ جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے، کبھی کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت خدیجہ کی، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی، اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی۔ میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دی کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھیں حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے، اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا، پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے، اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت۔ ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبی میں آ رہے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کے پھر گئی گلے مبارک میں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچ گیا تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا۔ یہ دروازہ ذرا کچھ زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں۔ حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فلتفت الیہ فضحک، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر، اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا۔ میرا خیال ہے میں اٹھا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے، تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا، لیکن محبوب کریم مسکرائے۔ کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا۔ اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت ہو لاکھوں سلام۔ ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا، جس کی تسکین سے روتے
फरमाते हैं बड़ा भी गमगीन होना बंदा तो नबी पाक हल्की सी तस्कीन करे, पूरा मुस्कुराए भी ना, पूरा मुस्कुराए भी ना तो बंदे के गम सारे दूर हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता था कि हम क्या इंतजार करेंगे कि नबी पाक कब मुस्कुराएंगे? क्या ये कौम इंतजार करेगी? तो आला फरमाने लगे नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं, हर वक्त मुस्कुराना तो मेरे नबी की आदत है। अंदाज देखिए, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम देख करके मुस्कुराए उस सहाबी को, उस शख्स को। हुजूर मुस्कुराए और नबी करीम घर ले आए। इशा का वक्त करीब हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम, ये लफ्ज बुखारी के नहीं है, ये साहिब सीरत अज़बिया के। देखिए कितने मोहतात अंदाज में बात कर, क्योंकि जमाना बदल गया है ना, हालात बदल गए। गैरों की बात नहीं, अपनों को बड़ी दलीलों की जरूरत है। भला कभी अपनों ने भी दलील मांगी है, लेकिन अब अपनों को भी दलाइल की जरूरत है, तो दे रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश करूंगा लफ्ज लफ्ज पे मैं दलील रखूं। भाई गौर करें और समझे इस पहलू को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ले आए, इशा के औकात थे, हुजूर ने कुछ दिया, बहुत ज्यादा दिया हुजूर ने, और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। अब ये लफ्ज भी सीधा करना है, ये दुर्बे नहीं है, ये दुर्बे बहा दिए। दुर अलहदा है और बेबहा अलहदा है। ये भी कहता फाज़िल बरेलवी का कलाम है ना, जरा समझ के पढ़ना पड़ता है। दरिया बहा दिए हैं, तुर बेबहा दिए हैं। अब शेर समझ में आएगा आपके। तो बड़ा कुछ दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अता किया। तो वो पता क्या कहता है हुजूर से जिसको दे रहे, वो कहने लगा जी मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आपने माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। मैंने सुना था झोलियां भर जाती हैं, तो ये क्या दे रहे हैं? समझो है मेरी बात पर? मतलब ये कि अगर आप खड़े हो ना किसी इशारे पे, गाड़ी की ब्रेक लगाए तो मांगने वाले ने शीशे पे दस्तक दी, तो शीशा नीचे करके 10 रुपए थमाए, तो उसने कहा ये क्या दे रहे हो, 100 का नोट दो, तो 10 भी खोल ही दे, आगे दल है पूरा देना, जो तो 100 लाख नहीं तो ले ला। तू भाई कुछ छीन में है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? सही कह रहा हूं मैं? तो ये क्या बात हुई? कहने लगा जी आप, मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, तो आप क्या दे रहे? या कुछ नहीं, ये लफ्ज कहे तो हज़रत उमर फारूक ने तलवार निकाल, मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया अमर तुम नहीं जानते, पीछे हट जाओ। हुजूर घर ले गए, अज़वाजे मुतहरात के पास जो कुछ था सारा ही उसे अता कर दिया। सैयदा फातिमा के घर में जो कुछ था सारा दे दिया। उसकी झोली भर गई। जब भर गई ना, अब पता क्या कहता है? कहता है महबूबा मैंने जो तारीफ सुनी थी ना, आपको मैंने उससे बढ़ के पाया है। हुजूर इतना सखी बंदा देख के, इतना कमाल मैंने देख के, हुजूर इतनी शान मैंने देखी नहीं जितनी आपकी है। महबूब ने सुलाया घर में, फजर का वक्त उठाया तो फरमाया जो बात रात मुझसे की थी वो मेरे गुलामों से भी कर दोगे, वो कह दोगे बात जो तुमने बात में की थी? अर्ज की हुजूर कर दूंगा। तो महबूब फरमाने लगे जब तुमने कहा ना मैं कुछ नहीं देता, ये लफ्ज है तबरानी के, जब तुमने कहा ना मैं नहीं देता कुछ भी, तो उनके दिल परेशान हुए थे। जब तुम कहोगे ना कि नबी ने मेरी औकात से बढ़ के दिया है, तो इनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। इनके कलेजे, बड़ी तकलीफ होती है जब लोग, यार ये कौन सा दीन तुम लोगों को बता रहे हो कि नबी दे कुछ नहीं सकता? ये कौन सा दीन है जिसमें रसूल को दीवार के पीछे का पता नहीं? ये कौन सा मजहब है? ये कौन सा दीन है जिसमें डीपीओ आरपीओ तो बाइख्तियार हो और मोहम्मद और अली इतने भी बाइख्तियार ना हो? ये कौन सी तबलीग कर रहे? और मुझे बताओ कौन सा रंग कौम को दे रहे? कौन सा रंग? तुम ये तो बता रहे हो कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो उसकी बड़ी ताकत होती है, खबरदार लोग डरते हैं, और कह रहे हो नबी के पास गुबत ही कोई नहीं होती। इससे तकलीफ होती है रसूलुल्लाह के गुलामों को, और ये वो रंग है जिसको खुद मेरे नबी पाक ने बयान फरमाया है कि इन्हें तकलीफ होती है। सुबह फजर का वक्त हुजूर उस सहाबी को लाए मस्जिद में। उस गुलाम को, अनपढ़ थे, देहाती थे, अभी समझ नहीं थी, हुजूर लाए तो फरमाया रात जो मेरे साथ बात की कि जरा मेरे गुलामों के साथ भी करके। तो वो सहाबा को देख के कहने लगे यार मैंने जितनी तारीफ सुनी थी ना, रसूल पाक को बढ़ के पाया है। क्या हुजूर की सखावत है कि ये तो तेज आंधी से भी ज्यादा सखावत करने वाले हैं। अब जरा एक बात पे गौर करें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जब वो सहाबी ये बात कह रहे थे ना, तो सहाबा खुश हो रहे। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई, वो समझ लेना मेरे भाई। हुजूर फरमाने लगे मेरे गुलामों, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी। लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, उसे नेज़े मार रहे थे, काबू करना चाहते, उसकी नाक में नकेल डालना चाहते, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आ रही। फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह जिसकी ऊंटनी भाग गई, मालिक मौजूद नहीं था, वो बेकाबू हो गई, पागल हो गई, लोग पकड़ते काबू नहीं आती। करीम रसूल फरमाने लगे फिर उसका मालिक आ गया,
फिर वो मालिक आ गया, फिर उसने कहा तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें नहीं पता ऊँटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है, मुझे सलीका आता है संभालने का, चूंकि ऊँटनी मेरी है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उसने थोड़ा सा चारा उठाया, अपनी ऊँटनी को दिखाया, वो ऊँटनी दौड़ती हुई मालिक के पास आई। मालिक ने ऊँटनी की पुश्त पे हाथ भी फेरा, चारा भी खिलाया और फिर उसके नाक में नकेल डाल दी और फिर उसे बांध दिया। लोगों से कहने लगा तुम जाओ, ऊँटनी मेरी है तो तरीका भी मुझे ही आता है। मेरे करीम रसूल फरमाने लगे, उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है, ये मुझे आता है तरीका, इसको संभालना कैसे। रब हबली उम्मती कहते थोड़े पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, मुझे तरीका आता है संभालने। ये सुने अल्लाह कुछ सुने नहीं। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई अब देखे ना, पढ़ा लिखा बंदा तो वो है जिसे अनपढ़ से गुजारा करना आ जाए, पढ़ा लिखा शख्स तो वो है जिसको पता चल जाए कि ये आदमी भटक गया, इसे वापस कैसे लाना है। वो घायल न करे, वो लोगों को कायल करे। वो ये ने कहा जा दौड़ जा, तुझे क्या पता बात कैसे करनी है, बल्कि वो कहे आ बैठ जा, जब तक तेरी तसल्ली नहीं होगी मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, आ जा बैठ जा। भाई अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर कल अगर तुम इसे मार देते तो ये जहन्नम में जाता, और आज जिस हाल में ये मौजूद है अगर इस हाल में दुनिया से जाएगा तो रब करीम इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाए। भाई हमें गुजारा करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस तरह किस आदमी से। मेरे रसूल पाक की सीरत में एक अनोखा वाकया भी लिखा है। हुजूर के गुलाम थे, जाहिर नाम था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मैं इसका शहरी हूं, ये मेरा पेंडू है, ये मेरा देहाती है। अब तो पेंडुओं को बड़ी शर्म आती है ना, पेंडू कह दे। मैं कई दफा कहता हूं, मैनू आखो यार खोल के सारे पेंडे, मैं भी पेंडू जी, मेरे अब्बा जी भी, मेरे दादाजी भी। असलन नस्लन आपको पता है कि शहरों में रहने वाले अरबियों का रिवाज था कि जब वो शहर में बच्चा पैदा होता तो उसे ताजा हवा के लिए 4-5 साल गांव में भेजते। इसीलिए तो मेरे नबी हजरत अलीमा के पास गए थे। तो यहाँ पेंडू गर्दन झुका लेता है। ये जितने शहर आबाद है पेंडुओं की वजह से आबाद है। पेंडू बड़ी तरोताजा कौम को कहते हैं, पर पता नहीं क्या बात है, मोर बड़ा खूबसूरत होता है, हर वक्त पैरों को देखता रहता है, कहता है कभी ये सही होते ना। ओ खुदा के बंदे, बाकी सारा जिस्म देखना, तेरी सिर्फ सड़क कच्ची है तो तू सबसे नीचा हो गया है। तेरी सड़क कच्ची है पर तेरी हवा बड़ी तरोताजा है। तो इस तरफ भी तो गौर करना, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे बार पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और दरवेशों ने कहा, दादे सपने दिया बल्ला ना लो, तुम बे ला खाइए, आमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। ओ भाई यहाँ रह। वो सियाबी आया करते तो हुजूर फरमाते ये ना मेरा पेलू है, मैं इसका शेर। वो आते तो अजीबो गरीब ही बातें करते। कई पूछते खाना क्या है, सवेरे क्या खाया था। अब मेरे मुरीदों में से शागिर्दों में से कोई आके कहे उस्ताद जी सवेरे क्या खाया था, मैं कहूंगा तो तुम्हारा ठीक है, जो भी खाया था। तो कौन होता है पूछने वाला। लेकिन वो अजीबो गरीब सवाल करते, मेरे नबी करीम मुस्कुरा के जवाब दे। ये अखलाक है ये कि अब तो खैर पीरों का तो रिवाज ही बड़ा अनोखा है। यहाँ तो मुरीद जब दाखिल हो खानकाह पे तो 5,000 का नोट पहले निकाल कर, फिर तो हो सकता है शफकत खुल जाए सारी, फिर तो माहौल सही हो जाए। लेकिन अगर मुरीद बेचारा आते ही उसको खुद भूख लगी हो लंगर देना पड़े तो फिर पीर साहब कहते हैं तू आज क्यों आया, जुमेराती सवेरे 10 बजे होना से, तुझे नहीं पता कि आज मैं चिल्ले में रहता हूँ। क्या तमाशा। इकबाल ने कहा, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी। और इकबाल कहने लगे, ये नजराना नहीं ये सूद है पीराने हरम का, ये नजराना नहीं ये सूद है। मैं सख्त लोगों के पास बैठता हूँ तो कभी कभी को बात सख्त भी मुझसे निकल जाती है, मजबूरी जो हुई हो जाती। मैं लाहौर में था, बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बाद में एक और जगह पे पहुंच गए तो वहां कुछ मशाइख के मुरीदीन के मखसूस हल्के भी मौजूद थे। तो एक शख्स ने मुझे कहा उनमें से कि ये कुछ मुरीदों ने ना अपने रक्षों पे लिखाया हुआ है, साहब मेरे पीर की दुआ है। तो लोग बड़ा तासुर लेते हैं कि अब पीर की दुआ से सिर्फ रक्षा ही मिला है, तो इनसे कहीं ये ना लिखवाया करे। तो मैंने कहा चलो मैं मुरीद को मना कर देता हूँ, क्योंकि मुरीद साता तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। तो मैंने कहा कि चलो मैं मुरीद को मना कर देता हूँ, रक्षे पे ना लिखवाए, पीर साहब तो अपनी पराठों पे लिखवाए ना कि सब मेरे मुरीदों का नजराना, उनको मना कर देते हैं। और आपसे शिकवा है, आपसे शिकवा है, ये जो आपको 40 साल मुसल्ले पे खड़े रह के इमामत कराता है ये कभी पीर नहीं बनता। हालांकि रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा है, नबी पाक के मिंबर पे खड़ा है। मैंने कहा थोड़ी खुशकी है, कुछ बातें सख्त भी करूंगा। मेरे पास एक शख्स आया करता था, रोज अपने बीर की कोई ना कोई करामत सुनाता। तो एक दिन घर में कुछ झगड़ा हो गया भाई का, तलाक का मामला हुआ, तो मुझसे पूछने आ गया, कहने लगा हज़रत जी वो तलाक का मसला बताएं। तो मैं क्या पीरा नु पूछ, कहते उन्हें नहीं होता। तो मैं क्या जेल ने फिर
करामत तो रोज नहीं तैयार होती है। बांझ इल्मो जो करे फकीरी, ओ जाहल मरे दीवाना हो। मैं काफिर नहीं आके, हालांकि सुल्तान बाबू ने काफिर कहा, तो मैं हालांकि उतनी बात नहीं कर रहा जितनी वो कहे। और ख्याल करे थोड़ा सा, हमने तो इस्तेसार किया कि मदरसे के बच्चे ना, ईद वाले दिन ये भी हदीस सुनाई जाती है, ये भी हदीस सुनाई जाती है कि इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। और फिर कमेटी वालों ने उसी जिसके नीचे पैरों के नीचे पर बिछा रहे हैं उसी की गर्दन पर खाले भी रखी होती। ये वो मौजूद आदमी है जिसके पैरों के नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए। ये तो इस्तेसाल किया, आप हद कर दी। बहुत सारे शेखुल हदीस हैं जिनकी बेटी अभी इस इंतजार में है कि कहीं से जहेज आएगा तो शादी हो। वैसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 40 साल फिका पढ़ाई लेकिन अपना मकान नहीं मिल सका, और इन फराडी पीरों को और बेशरा लात खानों को और जाहिल खतीबों को आपने रईस आदम कर दिया। तब इस दुख को सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। आप लोगों ने हद कर दी। ये रबीउल अव्वल आता है तो रेट लगते हैं, बोलियां लगती है। डरो अल्लाह ताला से, डरो। जो आपको हर जुमे रसूलुल्लाह का दीन सुनाता है वो भी नबी पाक का नुमाइंदा ही है। कभी आगे बढ़ के उसका भी हाल पूछ लिया करो। हम तो सूट देते हैं कारी साहब को 27वीं रात को, इसी 27वीं को देते हो ना, ताकि ना को दर्जी पकड़े ना को सी के दे। वो पहनना ना लेकर ईद वाले दिन नया जोड़ा हमारे बराबर ना हो जाए, इसलिए 26वें रोजे देते हो। इनकी कदर करो। आस्ताने हर गांव में बहुत बड़ा गुंबद दरबार का तो नजर आता है, पर मदरसे दे बात, मदरसे खुदा, कोई शक नहीं कि हमारे अंदर कोताही आई है। पर कभी इन तालिब इल्मों का हाल भी देखो। एक मोहतमिम साहब तकदीमुल मदारस की मीटिंग थी तो कह रहे थे मैंने कभी मदरसे का खाना नहीं खाया आज तक। तालिब इल्म मैं बड़ा नेक हो, तो मैंने कहा जनाब आप इस तरह करें कि वाला तकवा छोड़ दें, सवेरे से मदरसे का ही खाना खाएं ताकि पता चले मदरसे में पकता क्या। आप सुबह से वही खाएं ताकि आपको ख्याल आए। बहरहाल मैं बात दूर नहीं लेके जाता, मैं आपको समझा रहा हूं कि दीन को उसकी असल बुनियाद पर, असल उस याबी आया करते तो नबी पाक को आया कर, और ऐसे ऐसे अजीब सवाल करते हुजूर बड़ी तसल्ली से जवाब देते। हजरत उमर फारूक फरमाते जब हुजूर कभी परेशान होते तो हमारा दिल करता वो पेंडू कभी आ जाए ना, वो कभी आ जाए ना तो महबूब को हंसाए, आ जाए कभी। वो कभी कभी आते करते पता क्या, अल्लाह के महबूब सदका कबूल नहीं करते थे, नजराना ले लेते थे, इसीलिए मांगना मना है। और अगर कोई खुद दे तो नबी पाक ने फरमाया ये समझो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, ये खुद दे, ये बुखारी है। अगर आप खुद से आ जाए तो वो अताए खुदाबंदी, तो हुजूर को कोई तोहफा देता, नजराना देता तो कबूल कर लेते। वो अक्सर ना ताकि फल लाते, सब्जियां लाते खरीद के, हुजूर जब तनावुल कर लेते तो कहते या रसूलल्लाह वो दुकानदार के पैसे भी देने, मैं उधार लाया हूं। तो महबूब फरमाते मैंने तुझे कहा था लाओ, कसोड़े सारे लाते हैं तो मेरा भी तो दिल करता है ना। तो नबी करीम फरमाने लगे फिर अब क्या करूंगा, हुजूर उसके पैसे दे दे। मैंने कहा था मैं हुजूर से कहूंगा पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं नबी करीम ना ड्यूटी लगाते हजरत अबू बकर सिद्दीक की, हुजूर ड्यूटी लगाते हजरत उमर फारूक की, ड्यूटी लगाते उस्मान गनी मौला अली की। फरमाते मेरा गुलाम लेके जा, तू पैसे लेके आ। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैंने मदीने की गली में वो वाला रंग भी देखा कि जब वो काला कलोटा हुजूर का वो देहाती गुलाम एक दुकान पे खड़ा होकर सौदा खरीद रहा था, अचानक मेरे नबी करीम आ और हुजूर ने पीछे से आके ना उसकी आंखों पे हाथ रख दी, पीछे से। कभी इतने लाड करता को पीर देखा है मुरीदों के साथ, कोई उस्ताद देखा है कभी? यहां तो लोग ज्यादा हाथ जूम ले तो पीर कहते हो जरासीम ना लग जाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ रखे और हुजूर ने फरमाया बूझ भला मैं कौन हूं, जरा बूझ ना, ये अखलाक है। पेंडू है, उसे बोलना भी नहीं आता, उसे सलीके भी नहीं आते, बूझ भला। तो सहाबा कहते हैं उसने कमर पीछे की अपनी और नबी पाक के अलम नशरा के सीने से रगड़ने लगा, कहने लगा महबूबा मुझे ना आप कहे कि बूझो तो कौन हो। हुजूर आप तो 7वीं गली से गुजरे तो मुझे पता चलता है मेरे रसूल गुजर गए। या रसूल अल्लाह मुझे पता चल जाता है, मुझे पता है आप कौन है। मेरे नबी करीम ने ना इधर देखो हाथ थाम के ना उनका बुलंद किया, फरमाया ये गुलाम मैंने बेचना है, कोई खरीदेगा? ये मैंने बेचना है, कोई खरीदेगा इसे? ये मैंने बेचना है। मुस्कुरा रहे थे सारे, स्यापा हंस रहे थे। जब काला बेचना है तो काला कलोटा आपशी गुलाम, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे सोनिया मुझे नाम भी नहीं लिखना आता, या रसूलल्लाह मुझे साइन नहीं करने आते, दस्तखत नहीं कर सकता, हुजूर दुनिया का कोई काम नहीं आता, रंग भी काला है, बरादरी भी कोई नहीं, मुझे कौन खरीदेगा? तन तंदूर ते हड्डां दा बल, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लूम सबर दा पाया, गुलाम फरीदा बस मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? कहा या रसूल अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं, मुझे कौन खरीदेगा? हुजूर कोई भी नहीं। मेरे महबूब ने जब ये सुना तो कंधे पे हाथ रख के मोड़ा और सीने से लगाया, मैं चुप कर,
जिसको मैं खरीदूं उसकी कीमत अल्लाह की नजर में बड़ी पैदा हुआ करती, रब की नजर में तू बड़ा। तो भाई तू देख ना, तेरा इंडिया, मेरा एक संगी है बड़ा सादा सा, वो अक्सर आता है तो बंचों से पूछता पीर साहब किधर, पूरा कहा कोई नहीं ठहर के मिलेंगे, कहता नहीं काम बताओ, नहीं ओड़ा नहीं दसना, मैं तो नहीं दस। वो इस जुमे भी आया था तो कुछ 26 को तावीज ले जा चुका है मुझसे, जब लेके जाता कहता गुम हो गया हजरत जी, नया दे दे। एक दिन चला गया तो मोची के पास, वो उसको कहा कोई चमड़े के अंदर इसको लगा दो, तो वो मरने लगा तावीज को, तो वहीं भूल आया, किसी और काम निकल, वापस आ गया मेरे पास, कहता तावीज उते भूल गया, तुसी नवा दे चढ़ी। मैं क्यों तू जाके पूछो तो कोई होगा, कहता जो उन्हें गुआ तो आया तो मैंने फिर फेरा पाएगा, तो आप एक और दे दे, मेरा कुछ नहीं जाता। आप यकीन करें वो सादा है ना, वो सादा है, वो कोई बनावट नहीं करेगा कभी, वो कोई धोखा नहीं देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी मुलम्मा साजी नहीं करेगा, वो जितनी बात करेगा उतनी खोल के करेगा। यार इन देहातियों से, अनपढ़ों से, गरीबों से, उन लोगों से जो सादे हैं, जिन्हें नहीं आता कुछ भी, उनसे कौन गुजारा करे।